باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر دشمن آل رسول لعنت بے شمار۔ مومنین حضرات، جیسے کہ علامہ فاروق رضوی خان صاحب جو ہیں، جو یہ کہ اپنے بیان میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شیعوں نے غداری کی ہے۔ سب سے پہلے وہ کلپ کیا ہے، وہ بیان کیا ہے، وہ بیان سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تبریسی شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، تبریسی کی کتاب ہے احتجاج تبریسی، میں شیعہ کتاب سے حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے خود یہ لکھا ہے، تبریسی نے اپنی کتاب احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پہ کہتا ہے کہ امام حسن ان سے کہتے تھے واللہ ان معاویہ خیر من هؤلاء شیعتی الذین یزعمون انہم شیعتی، کہا اللہ کی قسم، امام حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک امیر معاویہ ان شیعوں سے بہت زیادہ بہتر ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ ان سے کروڑ درجے بہتر کون ہے میرے لیے؟ معاویہ ہے۔ کہ صلح ہوگی تو اس کے بعد سے مجھے نہ پریشان کرتے ہیں نہ مجھ سے کوئی بات پرس کرتے ہیں، یہ میرے شیعہ کہلاتے ہیں اور مجھے تانے دیتے ہیں۔ اور یہ تانے دینے کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ کوفہ میں جینا 2 بار ہو گیا حضرت امام حسن صاحب۔ جیسے کہ یہ بیان علامہ فاروق رضوی خان صاحب کا کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ غداری جو کی ہے وہ شیعوں نے کی ہے، بلکہ ان کی نظر میں معاویہ جو ہے وہ بڑا اچھا تھا انسان، بہت ہی ان کی نظر میں اچھا، اس کو رضی اللہ بتا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ جو جہاں سے یہ جو کتاب سے یہاں پہ جو انہوں نے بیان جو کیا ہے وہ انہوں نے ویسے ہی عبارت اٹھا لی جیسے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس اتنا ہی جملہ لے لیا کہ نماز خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کے آگے کیا جملہ ہے وانتم سکارى، لیکن جب تم شراب کی حالت میں ہو تب تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن وہی حال انہوں نے یہاں پہ کیا، انہوں نے کیا کیا، آدھی عبارت پڑھی صرف و صرف شیعوں کے بارے میں، لیکن پوری عبارت انہوں نے نہیں پڑھی۔ وہ پوری عبارت کیا ہے، وہ پوری عبارت ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ پوری عبارت وہ اس طریقے سے ہے، سنیے گا کہ جب صلح امام حسن علیہ السلام جب معاویہ کے ساتھ ہوئی تو معاویہ نے کیا کیا تھا، اصل میں وہ صلح تو ہوئی تھی لیکن معاویہ جو تھا وہ صلح کے اوپر پورا نہیں اترا، بالکل بھی صلح کے اوپر نہیں اترا ہے۔ اس کے بعد اب ہوا کیا، اب کچھ لوگ جب صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد پھر کچھ لوگ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو زبردستی کرنا، اپنے آپ کو زبردستی بتانا کہ ہم شیعان حیدر قرار ہیں، بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں، بڑے مولا کے ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کیا کہا وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن پوری عبارت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ میرے لیے ان لوگوں سے بہتر ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ اور پیروکار مانتے ہیں حالانکہ میرے قتل پہ وہ کمر بستہ ہیں۔ یعنی کیا، وہ اپنے آپ کو شیعہ تو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعان امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور میرے اموال و سامان کا تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے اپنے خون کی حفاظت اور اپنے خاندان کی امان کا عہد و پیمان کر لوں تو میرے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ ظاہری شیعہ میرے خون کو بہائیں گے اور میرے اہل بیت اور میرے بغض و تابعین تباہ و برباد ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے جنگ کروں تو یہی لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہی لوگ مجھے گرفتار کر کے معاویہ کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا پورا جملہ ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی بات میں آدھی بات کہی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ، جو امام حسن علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا بہتر بھی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، دھوکہ دیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یظنون، علامہ فاروق رضوی خان صاحب آپ اگر عربی کی عبارت پڑھیں گے تو اس میں یظنون جو گمان کے معنی میں آتا ہے، یعنی گمان کرتے ہیں کہ ہم شیعان امام حسن علیہ السلام، لیکن نہیں، اس زمانے میں 2 طرح کے شیعہ ہوتے تھے، ایک شیعان علی ہوتے تھے اور ایک شیعان معاویہ ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ کیا حقیقتاً کیا تھے، وہ شیعان معاویہ تھے، شیعان حسن نہیں تھے۔ اس کے بعد آگے کا بیان سنیے۔
پھر حملہ کیا جائے اور آپ کی جان خطرے میں آ جائے تو آپ کوفہ چھوڑ دیجیے۔ تو امام حسن کوفہ چھوڑ کے موصل آ گئے۔ موصل کر کے ایک شہر تھا وہاں پر، جب موصل پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں بھی راستے سے چلتے تھے تو آر المسلمین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہاں تک نوبتیں آ گئی کہ آپ چلتے ہیں تو کچھ بچے چھوڑ دیے جاتے تھے جو ارد گرد چلاتے ہوئے چلتے تھے آپ کے ساتھ، وہ کہتے تھے، نعرہ بنا دیا تھا آر المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، معاویہ سے صلح کر لی تم نے، ذلیل کر دیا تم نے، جیسے یہ بہت بڑے جھنڈے گاڑنے والے تھے۔ موصل چھوڑ دیا پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد، کہا موصل میں بھی رہنا مناسب نہیں، پھر دوبارہ مدین آ گئے، مدین میں بھی وہی حالات آئے، تو آپ مدین سے پھر مدینہ آ گئے، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی سکون سے رہنے کو نہیں ملا۔ یہ جو امام حسن علیہ السلام کا مدائن جانا، کوفہ جانا اور پھر مدینہ میں آنا، یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی دشوار کرنے والا کون تھا؟ یہ معاویہ تھا۔ معاویہ نے ہی کیا کیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ عبارت ہم لگاتے ہیں آپ کے سامنے، وہ یہ تھا کہ معاویہ نے سب سے پہلے کی عبارت پڑھیں، عبارت سنیں۔ ایک روایت ہے، وہ آپ تمام مومنین کی خدمت پہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد شیعہ آیا اور رسول اکرم فرزند رسول کو یعنی مصیبت میں دیکھا، تو حضرت تابعین نے مجھے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زہر دلوایا گیا ہے، مجھے زہر دلوایا گیا ہے۔ اور وہ زہر دلوانے والا کون تھا؟ وہ معاویہ تھا، معاویہ نے زہر دلوایا تھا۔ 2 بار امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ ہے کہ معاویہ نے بادشاہ روم کو خط لکھا اور قتل کرنے والا ایک ایسا زہر منگوانا چاہا، تو اس بادشاہ روم نے کیا کیا؟ اس نے فرمایا کہ ہمارے دین میں کسی ایسے شخص کو قتل کرنا گناہ مانا جاتا ہے کہ جو ہماری جان کا دشمن ہی نہ ہو۔ یہ بادشاہ روم نے کہہ کے منع کر دیا، لیکن دوبارہ اس نے خط لکھا معاویہ نے، اور دوبارہ بہت سارا ہیرے جواہرات وغیرہ بھیجے، سونے چاندی کے سکے بھیجے، اور وہاں سے پھر اس نے زہر منگوایا۔ زہر منگوانے کے بعد کیا کیا؟ اس نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشعث سے زہر دلوایا، اور جودہ بنت اشعث کو یہ لالچ دیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیتی ہے تو وہ اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی کروا دے گا۔ جودہ بنت اشعث نے وہی کیا، جب زہر دیا تو معاویہ کے پاس گئی، معاویہ نے کہا کہ جب تم فرزند رسول کی نہ ہوئی تو میرے بیٹے کی کیا ہوگی؟ آخر زہر دلوانے والا کون تھا؟ معاویہ تھا۔ تو مومن حضرات، یہ شیعہ نے، لیکن حقیقتاً جو شیعہ تھے، جو حقیقتاً شیعہ نے حیدر کرار تھے، وہ کسی بھی زمانے میں غدار اہل بیت کے نہیں رہے ہیں، لیکن ہاں وہ لوگ ضرور غدار رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں جبکہ وہ حقیقتاً شیعہ نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی 2 طرح کے شیعہ تھے، ایک تھے شیعہ معاویہ، ایک تھے شیعہ حیدر کرار۔ اس زمانے میں بھی 2 طرح کے شیعہ ہیں، جیسے شیعہ علی اور شیعہ معاویہ، جیسے کہ علامہ فاروق رضوی خان صاحب، جن کی نظر میں معاویہ جو ہے وہ کیا رضی اللہ ان کی نظر میں ہے، میری نظر میں نہیں ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔